اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ وَإِذْ اور جب استسقا پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ لام کا مطلب کے لیے قومی قوم ہی اپنی، فقلنا فا کا مطلب پس، قلنا ہم نے کہا، اضرب آپ ماریے، با کا مطلب ساتھ، عصا لاٹھی کا اپنی، بعصا کا اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجارہ پتھر کو، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12 عینہ چشمے، قد تحقیق عالمہ جان لیا، کل ہر ایک، اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، من سے رزقی رزق اللہ اللہ کے، ولا اور نہ تعثوا تم پھرو، فی میں الارض زمین، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، پس ہم نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ پس اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم یقیناً لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنی پینے کی جگہ کو جان لیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ استسقاء اس کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا۔ ہمارے بھی شریعت کے اندر استسقاء پانی طلب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے طلب کیے، مختلف طریقے بیان فرمائے۔ ایک کبھی آپ نے دعا کی، جس طرح کہ جمعے کے موقع پر آپ نے دعا کی تھی، اور کبھی ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میدان تھا، یہاں پر زمین سے نہ کوئی چیز اگتی تھی اور نہ کوئی پانی کا چشمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پینے کے لیے کچھ انتظام کر دے۔ یہ ہوتا ہے کمال توکل، کہ بظاہر دنیا کے اسباب میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اللہ پر اتنا کامل یقین ہے کہ ایسی جگہ پر چلے گئے کہ جہاں پر بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پر یقین تھا۔ اور انبیاء کے اندر ایسے ہوتا ہے، جس طرح کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ابراہیم علیہ السلام ان کو کہاں پہ چھوڑ آئے، جہاں پہ دنیا کے اسباب میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یقین کامل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا لقومہ اپنی قوم کے لیے، کیونکہ نبیوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ بہت حد تک صبر کرتے ہیں، بہت حد تک وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ قوم کے لیے تھا معاملہ، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنی لاٹھی پتھر کو ماریے۔ یہ پتھر کون سا تھا؟ قرآن مجید نے پتھر کا لفظ بولا ہے، حجر۔ حجر کا معنی پتھر ہی ہوتا ہے، پہاڑ نہیں ہوتا، کیونکہ پہاڑ کو جبل کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں تھا، یہ کوئی پتھر تھا چھوٹا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور وہ پتھر کتنا تھا اس کے بارے میں کچھ وضاحت تو نہیں ہے، البتہ تفاسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پتھر چھوٹا سا تھا، اور بنی اسرائیل جہاں کہیں چلتے پھرتے منتقل ہوتے تو اس پتھر کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتے،
اور جہاں پر اس کا پانی بند کرنا ہوتا تو بھی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لگاتے، اس کا پانی بند ہو جاتا، اور پھر جہاں پر اس کو دوسری جگہ منتقل ہونا ہوتا وہاں پر چلے جاتے، پتھر رکھتے، اس کو پھر لاٹھی لگتی تو وہ وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ پتھر ہے، اس کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ پہاڑ کی بنسبت اگر پتھر کا لفظ بولا جائے تو یہ معجزہ زیادہ واضح ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑ تو زمین سے جڑے ہوتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے تو نکلتے ہی ہیں، لیکن اصل معجزہ جو اس میں زیادہ غالب اور ظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پتھر سے، جس کا زمین سے تعلق بھی کوئی نہیں، اس سے پانی کا نکلنا یقیناً یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور چشمے بھی کتنے نکلے؟ 12 یعنی کہ اس سے جگہیں سوراخ بن گئے کہ جہاں سے پانی نکلنے لگ پڑا، اور 12 قبیلے تھے، اور 12 کے 12 میں سے ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ ہمارا چشمہ جو ہے، ہمارا پانی نکلنے والی جگہ یہ ہے، وہ وہیں سے آ کے اپنا پانی لے کر جاتا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، وگرنہ ایک پتھر سے کتنا شبہ پڑتا ہے انسان کو، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جب مخلوق کو اس طرح کی مشتبہ چیزیں دیتا ہے تو اس میں ان کو عقل بھی اتنی دیتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں دیکھیں، ایک ہی جگہ پر کتنے چھتے لگے ہوتے ہیں، لیکن ہر مکھی اپنے چھتے پہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کے اندر ڈال دیا کہ تمہارا یہ خانہ ہے، تو ہر قبیلہ وہاں سے اپنا پانی لے کر جاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بھی بڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی نکل آیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے انگلیوں سے پانی نکلا، کیونکہ پتھروں سے پانی نکلنے کی تو توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ پتھر جو ہوتے ہیں یہ پہاڑوں سے ٹوٹے ہوتے ہیں اور پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی کبھی نہیں نکلا۔ لیکن یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انگلیوں سے یوں ایسے پانی نکلا، اور پھر یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا رہا۔ معجزہ جو ہوتا ہے یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ظاہر ہوتا ہے، نہ چاہے تو نہیں ظاہر ہوتا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ پانی لینے کے لیے جاتی تو دور سے پانی لانے کی وجہ سے مشک اٹھا اٹھا کے ان کے جسم پہ نشان پڑ گئے تھے اور وہ تھک بھی جاتی۔ اپنے ابو جان سے شکایت بھی کی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں پانی لے کر آتی ہوں تو میں تھک جاتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی انہیں یہ نہیں کہا کہ تو اتنی دور کیا لینے جاتی ہے، تو میری انگلیوں سے پانی نکلتا تو یہاں سے لے لیا کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ معجزہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتا ہے، اللہ جب چاہے تب صادر ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ بہرحال ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات دیں، ایسے معجزات دیے جو دوسرے کے پاس نہیں تھے۔ منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو معنی ہے نا یہاں پر اضرب، ضرب یضرب کا معنی ہوتا ہے چلنا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین پر چلو پھرو، وہاں پر ضربہ چلنے کے معنی میں ہے۔ تو اس کے 10 سے زیادہ کے قریب معنی ہیں ضربہ کے، ہر جگہ اس کا معنی مارنا نہیں ہوتا، مختلف اس کے معنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر اضرب کا معنی تم چلو۔ ہم نے کہا اے موسیٰ اضرب تو چل بعصا کا، اپنی لاٹھی کے سہارے، الحجرہ اس پہاڑ کے اوپر، پتھر کا معنی وہ پہاڑ کر دیتے ہیں، تو اس پہاڑ کے پیچھے جا تو پیچھے چشمے نکلتے ہیں، وہاں سے جا کر تو پانی لے لے۔ یہ منکرین معجزات عقل پرست معتزلی، جن میں پیش سر سید احمد خان، جن کو سر سید کا نام دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑے منکر حدیث تھے، منکر معجزات تھے، عقل کے پجاری تھے، عقل میں جو چیز نہیں آتی تھی اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کا معنی باطل ہے۔ ایک تو حجر کا معنی پہاڑ کرنا غلط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز احادیث کے اندر آ چکی ہے، تواتر سے ثابت ہے
پہلی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کا انکار کرنا یہ عقل سے بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جب 12 چشمے نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنی پینے کی جگہ کو جان لیا، اس کو پہچان لیا۔ یہاں سے صحابہ کرام کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی اپنے نبی سے بہت سارے ایسے تقاضے کیے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، غزوہ خندق کے موقع پر پیٹوں پر پتھر باندھ لیے، سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، اس کو برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان سے یوں مطالبے نہیں کیے۔ تو یہاں سے صحابہ کرام کی بھی اس باب میں بنی اسرائیل کے جو انبیاء کے ساتھی سے ان پر فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کس قدر صبر اور کس قدر برداشت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ بھی اور پیو بھی، کھانے کے لیے تمہارے من و سلوہ، پینے کے لیے تمہارے 12 چشمے ہم نے نکال دیے، اب تم کھاؤ بھی اور پیو بھی من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ جس وقت انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، تو اس وقت انسان پھر فساد کی طرف بھی جاتا ہے۔ انسان کا پیٹ بھرا ہو تو انسان کی شہوت بھی اس کے ساتھ بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور جب تک اس کا پیٹ خالی رہتا ہے تو اس کی شہوت بھی قابو میں رہتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ طاقت سے مراد یہاں پر دنیاوی اسباب ہیں، رہائش، گھر وغیرہ، اخراجات مراد ہیں، وہ شادی کر لے۔ اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ جو روزے ہیں یہ اس کے لیے شہوت کو توڑنے والے ہیں، کیونکہ جب وہ خالی پیٹ رہے گا تو شہوت قابو میں رہے گی، اور جس وقت انسان کا پیٹ بھرتا ہے تو پھر انسان اس سے شہوت بھی اس کی بڑھتی ہے اور انسان کے اندر قوت بھی آتی ہے، جس سے وہ ظلم اور زیادتی کی طرف بھی جاتا ہے۔ پیٹ خالی ہو تو انسان کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی سے لڑنا تو دور کی بات ہے، اور اسی طرح غلط خیالات بھی اس وقت ذہن میں نہیں آتے۔ جب پیٹ بھر گیا، اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا اور بغیر کسی محنت اور مشقت کے ملا، تو پھر اس کا حق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیونکہ جب انسان کو کھانے پینے کو ملتا ہو اور فرصت ہو تو پھر وہ انسان کسی خرابی میں واقع ہو جاتا ہے اگر وہ عبادت کی طرف نہ آئے تو چونکہ ان کو کھانے پینے کو بغیر کسی محنت مشقت کے ملتا اور کرنے کو کام نہیں تھا، کیونکہ انسان کام کاج تو کرتا ہے کھانے کے لیے، تو جب اس کو کھانا بغیر کام کاج کے ملے تو پھر کام کاج کون کرتا ہے؟ تو یہ کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فساد نہ کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کھانے پینے سے اگر انسان اپنے آپ کو عبادت میں نہ لگائے تو وہ فساد میں واقع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے شاعر کہتا ہے ان الشباب والفراغ والجدہ مفسدۃ للمرء ای مفسدہ، 3 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو وہ انسان کو کسی نہ کسی خرابی میں گراتی ہیں، نوجوانی، فرصت اور مالداری۔ بندہ نوجوان بھی ہو اور اس کی جیب میں پیسے بھی ہوں اور فارغ بھی ہو، 3 چیزیں جمع ہو جائیں وہ کسی نہ کسی خرابی میں گر جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے زمین پر فساد نہیں کرنا، یعنی کہ یہ نہیں کہنا کہ اب کھانے پینے کو مل رہا ہے اب جو چاہیں کریں، اس کے بعد تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندگی کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں کچھ وضاحت، باقی انشاءاللہ مزید جو ہے وہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔